بھٹی صاحب رسپونڈ کرتے ہیں، وہ کہہ رہے 100% جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ نمبر 2، نواز شریف جو ہے بے گناہ تھا اور اس نے جیل بھگتی، عمران خان نے تو کرپشن کی، اس کو پھر بھی جیل نہیں مل رہی۔ جیل ہے بھی تو سہولیات مل رہی ہیں اور ریلیف مل رہا ہے عدالتوں سے۔ بھٹی صاحب یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی جان اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد اب شہباز شریف صاحب کی کمر کا درد ٹھیک ہو گیا ہے، وہ گھر میں ان کو نظر بند نہیں ہونا پڑتا، ان کے بلڈ ٹیسٹ بھی ٹھیک ہو گئے ہیں الحمدللہ، وہ صبح سے شام تک ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ ہسپتال میں ایمرجنسی داخلہ نہیں ان کا ہوتا، مساج چیئر نہیں ہوتی، بی پی اور شوگر والا مسئلہ نہیں ہوتا، اور الحمدللہ وہ بھی صحت یاب ہے، ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس جب سے وہ جیل سے نکلے ہیں قائم ہیں، انجانا کا درد نہیں ہے انہیں، اللہ کا شکر ہے وہ بھی ٹھیک ہیں۔ اور تندوروں سے لے کر نتھیا گلی سے لے کر مری سے لے کر وہ کیا بجلی ریلیف سے لے کر جاتی عمرہ الحمدللہ وہ بھی ٹھیک ہیں۔ یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ کوئی ایک میرا پیارا بھائی ہے لیکن کوئی ایک حقیقت سے دور بات کی ہو تو بتائیں۔ درخواستیں پڑی ہوئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، درخواستیں پڑی ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں۔ خواجہ عارض صاحب ان کے بھی وکیل ہوتے تھے، وہ کہتے تھے سینئر سٹیزن ہے اور بوڑھا آدمی ہے، سڈن ڈیتھ کا خطرہ ہے، بیماریاں اتنی ہیں کہ اعصابی طور پہ کمزور ہے، گھر کا دیا جائے۔ اور پھر اسی سپریم کورٹ نے ان کو گھر بھجوایا 8 ہفتوں کے لیے، جس میں جج ارشد ملک کو انہوں نے ملزم جو ہے جج جو ہے ملزم کی عدالت میں پیش ہوا جاتی عمرہ میں۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ آئے تو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جو آپ نے میڈیکل رپورٹ لی ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ کی صحت بہتر ہوگی، یہ تو خراب ہو گئی۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ یہ ایک اور جگاڑ لگایا، اور اس کے بعد جو ان کو سہولت کاری تھی اس وقت۔ اور یہ بھائی جان آپ فیض حمید کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ آپ کا کیا کنسرن ہے فیض حمید کا؟ یہ فوج کا شکر ادا کریں کہ فوج کے اندر احتساب کا عمل ہے، فوج اپنا اور اپنا احتساب کرتی ہے اور فوج اپنوں کو نہیں چھوڑتی۔ آپ کا کیا ہے؟ 16 مہینے آپ پہلے بھگتا گئے تھے اور اس میں آپ بھی بے محکمہ وزیر تھے، اور دکھ ہے کہ آپ کو محکمہ کوئی نہیں ملا، لیکن آپ بے محکمہ وزیر تھے۔ اس کے بعد آپ نگران حکومتیں آپ کی، اس کے بعد یہ RTS بیٹھ گیا، آپ بتایا کرتے تھے۔ کوئی آپ نے تحقیق شروع کی؟ مریم نواز کا کمرے کا دروازہ ٹوٹا، کوئی آپ نے تحقیق شروع کی؟ جھوٹے مقدمے بنائے گئے، کوئی آپ نے تحقیق شروع کی؟ اور اس آرٹیکل 6 لگانے کی بات ہوئی، کوئی تحقیق شروع؟ صرف ایک منٹ کا کوئی بات کی؟ پھر دوسری بات نہیں صرف سنیے گا بھائی جان، سنیے گا پھر نہیں میری بات صرف سن، ایک منٹ صرف ایک منٹ مجھے جواب دے لے لیجیے۔ پھر اس کے بعد کوئی کسی چیز کی آپ نے تحقیق شروع کی؟ آپ کو پتہ نہیں تھا؟ آپ کے تو کچھ پارٹی والے جنرل فیض حمید کو جاوید چودھری کالم لکھ چکے ہیں کہ وہ ان کو چیف بنانا چاہتے تھے، کچھ ایکسٹینشن دینا چاہتے تھے۔ تو آپ تو فیض حمید کا اور جنرل باجوہ کا شکر ادا کریں، وہ آپ کے محسن ہیں، وہ ان کی وجہ سے وہ عمران خان کے پیچھے سے ہٹے، آپ اقتدار میں آئے، آپ نے اپنی کرپشن سلیٹیں صاف کی۔ اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے ادھر سے آپ لندن گئے، ان کی وجہ سے واپس ان کی وجہ سے آئے، بالی بچوں سمیت سارا کچھ صاف ہو گیا، پارٹی صدارت مل گئی، حکومت مل گئی۔ آپ کو فیض حمید کا کیا؟ آپ تو فیض حمید کو سلوٹ مارنے چاہیے جہاں بھی ملے، کیونکہ وہ تو آپ کے بھی محسن ہیں۔ یہ خواجہ آصف صاحب بتا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے بات ہے، آپ ہی بتاتے تھے گارنٹیوں پر واپسی آ گئی ہے۔ تو میاں صاحب نہیں، آپ میاں صاحب جواب دیں گے بریک کے بعد، بریک کے بعد میں نے بڑی باتیں پوچھنی ہیں آپ دونوں سے۔ بھٹی صاحب سے خاص طور پر پوچھنا ہے کہ بھٹی صاحب لگتا ہے جیلس فیل کر رہے ہیں کس طرح نواز شریف صاحب نے مریم نواز صاحبہ جو کہ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں بقول نون لیگ کے، بیٹھ کے پنجاب کے لوگوں کو ریلیف دیا، تو بھٹی صاحب کو لگ رہا ہے کہ شاید یہ ریلیف PMLN کو پاپولر نہ کر دے۔ اور یہ بتائیں گے میاں جاوید لطیف صاحب کہ ثاقب نثار کے خلاف کیا کارروائی کرنے کا ذہن میں رکھتے ہیں؟ ججوں کی جو بڑھانے کی مدت ملازمت کی بات ہو رہی ہے وہ کیا ذہن میں رکھتے ہیں؟ اور جنرل فیض سے کتنا فیضیاب میاں جاوید لطیف صاحب اور نواز شریف صاحب؟